کہ یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کب پیدا ہوئے؟ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو حضور علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، سننے والا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا تھا اس وقت مخلوق نہیں تھی۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب کائنات نے میرے نور کو تخلیق کیا، اس وقت مخلوق نہیں تھی۔ اور جب اس رب نے مجھے اپنے نور سے پیدا کر دیا، اس کے بعد میرے رب نے چاہا کہ حیث یشاء، اے میرا محبوب اب جہاں آپ کا دل کرے تو گھومتا بھی رہے، تو سیر بھی کرتا رہے۔ کہ میں اس وقت بنا جب مخلوق نہیں تھی، جب رب نے مجھے بنا دیا، پھر رب کائنات نے فرمایا جنتی تیری ہے، عالم آفاق بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، اب تو جہاں چاہے سیر کرتا رہے۔ آگے فرمایا کہ اس وقت درخت نہ تھے، اس وقت لوح بھی نہ تھی، اس وقت قلم بھی نہ تھی، اس وقت عرش بھی نہ تھا، اس وقت فرش بھی نہ تھا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ نے جب چاہا میرے نور کو تخلیق کرنے کے بعد، اللہ نے جب چاہا کہ مخلوق کو پیدا کروں، تو اس وقت رب کائنات نے اپنے میتھڈ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف حضور علیہ السلام کا نور ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ نور ہے۔ پیدا کس کو کر رہا ہے؟ وہ بھی نور ہے۔ جو روح آپ کے اندر آتی ہے وہ بھی نور ہے۔ کبھی روح کو دیکھا کسی نے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام چلتے تھے حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ سایہ ہمیشہ کثیف چیز کا ہوتا ہے، سایہ ہمیشہ لطیف چیز کا ہوتا ہے۔ یہ ڈائری ہے، اس کا بھی سایہ ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹیبل ہے، اس کا بھی سایہ ہے۔ یہ بلڈنگ ہے، اس کا بھی سایہ ہے۔ جو چیز موٹی ہو، کثیف ہو، اس کا سایہ ہوتا ہے۔ جو لطیف کبیر ہو اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کہا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جب اللہ پاک نے چاہا کہ میں اپنے نور محمدی سے کائنات کو بناؤں، اس وقت حضور فرما رہے ہیں تو اللہ پاک نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اس کے اندر جو پہلا حصہ تھا، اب 4 حصے ہیں، یہ ذہن میں رکھنے ہیں آپ نے۔ پہلے حصے سے اللہ پاک نے قلم بنایا، پہلے حصے سے اللہ پاک نے قلم بنایا۔ دوسرے حصے سے اللہ پاک نے لوح بنائی۔ قلم ہوتا ہے تو قلم کو لکھنے کے لیے تختی بھی تو چاہیے۔ اور تیسرے حصے سے اللہ پاک نے عرش بنا دیا۔ یہ 3 چیزیں مکمل ہو گئیں۔ فرما کون رہے ہیں؟ حضور۔ اور آپ کہتے ہیں کہ حضور کب پیدا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پیدا کب ہوئے۔ جب جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل مجھے بتا میں کب پیدا ہوا تھا، تو آگے سے جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے، وہ 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، اور اس کو میں نے 75,000 دفعہ دیکھا ہے۔ 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، اور 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، غور کریں، اس کو میں نے 75,000 دفعہ دیکھا ہے۔ جب حضور نے یہ سنا میرے مصطفیٰ مسکرائے ہوں گے، فرمایا جبرائیل انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ تو میں تھا، وہی نور تھا۔ پتہ کیا چلا؟ 70,000 کے بعد نکلتا ہے، جبرائیل نے 75,000 دفعہ دیکھا۔ ارے جبرائیل کی عمر کا اندازہ نہیں ہوتا، میرے مصطفیٰ کی عمر کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جبرائیل امین کی عمر کیلکولیشن میں نہیں آتی۔
آپ کے کیلکولیٹر کے ڈیجٹ تھک جائیں، ختم ہو جائیں، آپ جبرائیل علیہ السلام کی زندگی کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ ارے جبرائیل تو وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کی زندگی اور خلقت نور محمدی کا عالم کیا ہوگا؟ تو رب کائنات نے فرمایا میں نے پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح بنائی، قلم بھی بن گیا، تختی بھی بن گئی۔ پھر میرے رب نے چاہا ہوگا اب لکھوں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، رب فرماتا ہے پھر میں لکھتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں ثبت کر دیتا ہوں۔ اور چوتھا حصہ بچ گیا، 4 حصوں میں 3 حصے مکمل ہو گئے، قلم بھی ہو گئی، لوح بھی ہو گیا، عرش بھی ہو گیا، ان میں سے جو چوتھا حصہ بچا رب نے پھر اس کے 4 حصے کر دیے۔ جب اس کے 4 حصے کیے، اب عرش بنا، اب عرش کو اٹھانے والا بھی تو کوئی چاہیے تھا نا۔ پھر چوتھے حصے کا جو پہلا حصہ تھا وہ اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے بنا دیے۔ جب عرش بن گیا، قلم بن گیا، تختی بن گئی، پھر لکھنے کے لیے کرسی بھی تو چاہیے تھی نا۔ پھر دوسرے جو حصہ تھا اس میں رب کائنات نے کرسی کو بنا دیا۔ یہ میں حدیث قدسی بتا رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ میں حدیث قدسی بتا رہا ہوں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ میرا رب جبرائیل سے کہتا ہے، جبرائیل میرے مصطفیٰ سے کہتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم اپنی زبان سے وہ الفاظ میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، لیکن بیانیہ پیچھے خدا کا ہوتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا عرش اٹھانے والے بنا دیے، پھر کرسی بنا دی، پھر جو عرش اٹھانے والوں کے علاوہ فرشتے تھے وہ بھی بنا دیے۔ پھر اس ایک حصے کے 3 حصے بنائے، پھر جو آخری بچتا تھا پھر اس کے 4 حصے بنا دیے۔ پھر کیا بنایا؟ اب عالم آفاق بن گیا جو ہماری گفتگو ہے، لوح بھی بن گئی، قلم بھی بن گیا، کرسی بھی بن گئی، عرش بھی بن گیا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی بن گئے، اور باقی جو ملائکہ جنت میں رہتے ہیں وہ بھی بن گئے۔ آپ کا عالم آفاق مکمل ہو گیا۔ اب وہ جو دوسرے حصے کا جو چوتھا پارٹ تھا، پھر اس میں رب کائنات نے چاہا 4 چیزیں اور بنا دو۔ جنت بھی تو بنانی تھی، دوزخ بھی تو بنانی تھی، پھر اس میں رب کائنات نے پہلے حصے میں آسمان کو بتا دیا۔ اب آسمان اور ہے، عرش اور ہے۔ دوسرے حصے میں رب کائنات نے زمین کو بنا دیا، تیسرے حصے میں رب کائنات نے جنت کو بنا دیا، چوتھے حصے میں میرے رب نے دوزخ کو بنا دیا۔ آپ کا عالم آفاق بھی مکمل ہو گیا، عالم فرش بھی مکمل ہو گیا۔ جب ساری چیزیں مکمل ہو گئی تو پھر اس کائنات میں کسی کو بھیجنا تو تھا، کسی کو بھیجنا تو تھا۔ بھیجا کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ بھیجا کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی جب آمد ہوئی اس وقت کائنات بھی بن چکی تھی، عرش بھی بن چکا تھا۔ اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لولا ہو، اس پہ توجہ کریں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا لو، اگر، لا نہیں، لو لا، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، سب کو آتی ہے، لیکن آج آپ کو یاد کروانی ہے۔ لو لا ہو ضمیر حضور کی طرف جا رہی ہے، ہما ہم ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا لو لا ہو، کہ وہ اگر نور محمدی نہ ہوتا، ہو ضمیر حضور کی طرف جا رہی ہے، لو لا کا معنی نہیں، رب فرما رہا ہے لو لا ہو، اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا، خلق تو کا، اے آدم میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ خلق تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، خلق تو میں پیدا ہی نہ کرتا۔ کا ضمیر آدم علیہ السلام، جیسے فرمایا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک
بے شک اے میرا محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، اسی وجہ سے فرمایا لولا ما خلقتو کا، اگر میرے مصطفیٰ کا نور نہ ہوتا تو میں آدم تجھے پیدا نہ کرتا۔ بلکہ یہ بھی نہیں کہا، آگے فرمایا ولا خلقت السماء والارض، میں آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، میں زمین کو بھی پیدا نہ کرتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اس روح، اس نور محمدی کو داخل کر دیا۔ اب ایک جسم تھا، وہ جسم بنانا تھا، اس جسم میں کائنات میں چلنا تھا، اس جسم نے کائنات کے اندر جا کے رب کے پیغام کو بھی پہنچانا تھا۔ اب بنا کون رہا ہے؟ رب۔ بھیج کون رہا ہے؟ رب۔ اس کے اندر نور کو منتقل کون کر رہا ہے؟ رب۔ اب جا کون رہا ہے؟ آدم۔ جب میں یہ چیز پڑھ رہا تھا تو جب نور حضور علیہ السلام کا منتقل ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کے روح کی شکل میں، تو قرآن کو جب میری آیت ذہن میں آئی کہ رب کائنات نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ جب قیامت کا منظر ہوگا حضرت آدم علیہ السلام بھی بیٹھے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے ہوں گے، حدیث ہے کہ سارے امتی ان کے پاس جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ ہماری شفاعت کرو، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی فرما رہے ہوں گے میرے مصطفیٰ کے پاس جاؤ، وہی آپ کی شفاعت کریں گے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ اسی کی شفاعت کریں گے نا جس کو آپ جانتے ہیں؟ جس کو آپ جانتے ہی نہیں اس کی گواہی دیں گے آپ لوگ؟ شفاعت بیسیکلی گواہی ہے، شہادت ہے کہ باری تعالیٰ گنہگار ہے مگر میرے صدقے چھوڑ دے۔ مگر اس بندے کے گناہوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، نیکی کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ تمام امتوں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری امتوں کی جو شفاعت ہوگی وہ میرے مصطفیٰ کریں گے۔ اب اگر میں آپ کو ٹائم ٹیبل تھوڑا بتا دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ولادت سے 570 سال پہلے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام کب آئے ہوں گے یہ سوال ہے۔ اور 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بشارت و مبشرم برسول اسمہ احمد، بشارت دے رہے تھے کہ احمد آئے گا، محمد کیوں نہیں آئے گا؟ سوال ہے۔ احمد کیوں کہہ رہے تھے؟ حضور علیہ السلام کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر حضرت عیسیٰ فرما رہے تھے کہ میں احمد کی آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ اس لیے فرما رہے تھے کیونکہ عرش کے اوپر میرے مصطفیٰ کا نام احمد ہے۔ اس وقت میرے آقا کریم عرش پہ تھے، عرش پہ نام احمد تھا۔ جب حضور علیہ السلام وہاں پہ احمد تھے، وہاں میرا رب بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتا تھا، وہاں پہ ملائکہ بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے، وہاں پہ حور و قصور بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتی تھی۔ جب عرش کے اوپر ڈنکے بج رہے تھے مصطفیٰ کے تو وہ احمد تھا۔ جب رب کائنات نے 12 ربیع الاول کی رات آمنہ کے گود میں اتارا، وہاں پہ احمد تھا، وہاں پہ اللہ بھی ذکر کر رہا تھا، وہاں پہ ملائکہ بھی ذکر کر رہے تھے، وہاں پہ حور و قصور بھی ذکر کر رہی تھی، اس وجہ سے احمد تھا۔ جب میرا مصطفیٰ زمین پہ آیا تو پھر رب بھی ذکر کر رہا تھا، پھر ملائکہ بھی ذکر کر رہے تھے، پھر جنت کی حوریں بھی ذکر کر رہی تھی، اور جب زمین پہ آیا پھر انسان بھی ذکر کر رہا تھا۔ اس وجہ سے جب وہاں تھا تو احمد تھا، جب یہاں آیا پھر محمد ہو گئے۔ محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے
اور جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اس میں رب بھی شامل ہے، اس میں ملائکہ بھی شامل ہیں، اس میں انسان بھی شامل ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے سارے فرشتے میرے محبوب پر درود بھی بھیجتے رہتے ہیں، سلام بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح محمدی، نور محمدی کو ڈالا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، پھر جہاں جہاں آدم جاتے تھے وہاں پہ نور محمدی بھی جاتا تھا۔ یہ نقطہ ہے، جہاں پہ آدم علیہ السلام اپنی امت کو دیکھتے تھے وہاں پہ اندر سے نور محمدی بھی ان کو دیکھتا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ محشر والے دن میرے مصطفیٰ کریم ساری امتوں کی شفاعت اس وجہ سے کریں گے، کیونکہ وہ آدم کے اندر بھی موجود تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی پہ بھی موجود تھے، اور وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ بھی موجود تھے، اور خوش قسمت آمنہ تھی جو لے گئی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، صدقہ تھا نور محمدی کا جو ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بچ گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلی، چھری نے نہیں کاٹا، نور محمدی مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ چمک مصطفیٰ کی تھی، چمکے حضرت آدم علیہ السلام، چمک مصطفیٰ کی تھی، چمکے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چمک مصطفیٰ کی تھی، چمکے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چمک مصطفیٰ کی تھی، چمکے حضرت یونس علیہ السلام، چمک مصطفیٰ کی تھی، چمکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب یہ ساری چیزیں آ گئی، پھر روح نیچے بھی آ گئی، پھر روح ادھر بھی موجود تھی، پھر عالم آفاق بھی چل رہا تھا، پھر عالم دنیا بھی چل رہا تھا۔ اب آگے چلے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میں آپ کو دلیل دوں پھر آپ کو ماننا ہوگا۔ وہاں پہ نور محمدی تھا، وہ عرش چل رہا تھا، یہاں پہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی روح کی شکل میں آیا، پھر یہ زمانہ بھی چل رہا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی ایسی گھڑی بھی آئی کہ زمانے نے سانس لینا ہی بند کر دی ہو؟ ہاں آئی، ہاں آئی۔ سنو کیسے آئی؟ جب حضور علیہ السلام معراج پہ گئے، روح ادھر تھی تو روح ادھر تھی تو زمانہ چل رہا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ گئے معراج پہ، میرے مصطفیٰ یہاں موجود نہیں تھے، میرے مصطفیٰ عرش کے پار چلے گئے تھے۔ جب عرش کے پار چلے گئے پھر زمانہ ساکت ہو گیا، زمانے سانس لینا بند کر دی، زمانے نے حرکت کرنا بند کر دی۔ کیونکہ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جب حضور علیہ السلام کی جہاں روح موجود ہوتی ہے، اس وقت پھر عرش بھی چلتا رہتا ہے، پھر فرش بھی چلتا رہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ معراج کرنے گئے، اللہ پاک نے نظام کو روک دیا۔ جب واپس آئے، اس وجہ سے کہتے ہیں کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے رب نے رات کو اپنے محبوب کو معراج کیوں کرایا؟ یہ سوال ہے۔ دن کو ہی کرا لیتا، وہ رب ہے جب لے جائے۔ رات کو اس وجہ سے کرایا کیونکہ لوگ سو رہے تھے۔ جب زمانہ بند ہو گیا، جب ساری چیزیں بند ہو گئی، اگر میرا رب دن کو اپنے محبوب کو معراج کرواتا تو کافروں کے دماغ پھٹ جاتے کہ میرے مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام واپس آئے، پھر حضور کی روح ادھر موجود رہی، پھر زمانہ چلتا رہا۔ اور اس کے علاوہ میرے رب کی منشا یہ نہیں تھی کہ میں اپنے محبوب کو زمین پہ بھیجوں اور ان کا آخری مدفن بھی زمین میں ہو، یہ میرے رب کو گوارا نہ تھا۔ جب رب کائنات نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا، فرمایا جبرائیل جا مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جس کو آج روضۃ الجنہ کہتے ہیں، وہاں سے مٹی لے آ۔ مٹی بھی زمین کی لگانی ہے مگر زمین کی بھی نہ ہو۔
جب وہ مٹی لے کے جبرائیل امی گئے، اس کو جنت کے پانی میں دھویا گیا، اس کے اندر کثافتیں ختم کر گئیں۔ جب وہ ساری چیز آئی، رب کائنات نے چاہا جبرائیل مٹی لینے گیا ہے، فرمایا ایسا نہ کرے، جہاں سے مٹی لینی ہے وہاں پہ جنت کا ٹکڑا ہی منتقل کر دیتے ہیں۔ ہو مٹی زمین کی مگر زمین کی مٹی نہ ہو۔ جبرائیل پہنچا بعد میں، جنت کا ٹکڑا پہلے ہی بھیج دیا۔ وہاں سے جب وہ مٹی ہوئی، پھر وہ نور کی مٹی سے نور محمدی بنا۔ وہ جو نور محمدی بنا اس وجہ سے اس کا سایہ نہیں تھا۔ جب وہ بن گئی، رب کائنات نے چاہا ہوگا اب اگر اپنے محبوب کو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، کیا اپنے مصطفیٰ کو نہیں بلا سکتا؟